ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آپ نے آج کے درس کا موضوع سماعت فرما لیا ہے۔ موضوع ہے فکر آخرت۔ یہ دو لفظ ہیں۔ فکر کا معنی سوچ و بچار کرنا اور آخرت کا معنی بعد میں آنے والی اور پیچھے آنے والی چیز ہے۔ آج دنیا میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فکر لگا ہوا ہے۔ کسی کو دنیا کے میں کاروبار کا فکر ہے، کسی کو اقتدار اور کرسی کا فکر ہے۔ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے تو مختلف افکار اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بچپن میں، لڑکپن میں کھیل کود کی فکر، کھانے پینے کی فکر اور پڑھائی کی فکر ہوتی ہے۔ اب ذرا تعلیم سے فارغ ہوا، شادی ہو گئی تو پھر بیوی بچوں کا فکر آ گیا، عمر ڈھلنا شروع ہو گئی، لیکن انسان کو یہ فکر نہیں چھوڑتے۔ ان فکروں کے ساتھ کہ میں دنیا اکٹھی کر لوں، اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں، یہ فکر رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، کاش کے انسان ان فکروں میں اپنی قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے۔ یہ کسی کو انکار نہیں ہے کہ یہ فکر ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان ان فکروں میں مشغول ہو کے اپنے آخرت کے فکر کو بھلا بیٹھے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے کا اصل بگاڑ اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔
اگر آخرت کا فکر ہو جائے تو معاشرے میں ملاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو بے ایمانی نظر نہیں آئے گی، ہر چیز آپ کو خالص ملے گی، نہ کوئی رشوت لے گا، نہ کوئی کسی پر ظلم کرے گا، اور نہ زنا، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، اور نہ ہی ہر طرح کا فساد ہوگا، کیونکہ ہر شخص کو اس بات کا فکر ہوگا کہ جو میں نے دنیا میں کیا اللہ ذوالجلال کے ہاں آج نہیں کل میں نے مرنا ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش ہونا ہے، وہاں میں نے اپنے ایک ایک عمل، اپنے ایک ایک کام، اپنی ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں دنیا کے تفکرات کے ساتھ ساتھ اپنا اصل فکر آخرت کا فکر عطا فرمائے، اور آخرت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم کے شروع میں ہی فرما دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا مومن آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ان تمام حالات اور واقعات پر ایمان لایا جائے، پختہ یقین رکھا جائے جو انسان کو موت کے بعد پیش آنے ہیں۔ عذاب قبر بھی ہے، جنت، عذاب قبر کی نعمتیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کی ہیں۔ اسی طرح قبروں میں ٹھہرنا، پھر قبروں سے اٹھایا جانا، میدان معاشر کا قائم ہونا، حساب کتاب اعمال کا وزن کیا جانا، حوض کوثر، پل صراط، شفاعت، جنت اور دوزخ میں جو اللہ ذوالجلال نے جنتیوں کے لیے انعامات بنائے ہیں اور جہنمیوں کے لیے سزائیں بنائی ہیں، ان پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص آخرت کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، دین سے خارج ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں بارہا مقام پر آخرت کا ذکر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا علیما، فرمایا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کے اس مختصر وقت میں میں چند گزارشات عرض کروں گا، اور قرآن کریم سورۃ المومنون کا کچھ کہ آخر میں اللہ ذوالجلال نے کچھ آخرت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بارے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ فرمایا جب کافروں کا آخری وقت آتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضیاں کرتے رہے، قبیلے، برادری، رشتہ داروں کے کام رسم و رواج پر چلتے رہے، نہ اللہ کی پرواہ کی، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، نہ اللہ کی پرواہ کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ اب جب ان کے آخری وقت آتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، جہنم کے فرشتے ان کو سامنے نظر آتے ہیں، اس وقت سے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، رب کریم ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں تاکہ دنیا میں جسے چھوڑ کر آیا ہوں وہاں رہ کر نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں، تاکہ میں اپنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کروں۔
تو اللہ مالک فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، فرمایا یہ تو ایک بات ہی ہے جو کہنے والی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن سے ان لوگوں کو آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آئے گا، اس دن ظالم لوگ کہیں گے ربنا، اس دن کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، رب کریم میں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید کو مان لیں، قبول کر لیں، تیرے پیغمبروں کے راستے پر چلیں۔ اللہ مالک فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، فرمایا اس جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں ہوگا؟ تم سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم دنیا میں ہی رہیں، ہم نے رہنا ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ اور انسان کو اگر موت یاد آئے اور موت کو یاد رکھے تو میرے بھائیوں پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا زیادتی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ ذوالجلال کے حکموں پر چلے گا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں کاش آپ دیکھیں جب گناہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، جہنم کے عذاب سامنے نظر آ رہے ہیں، دیکھ لیا یا اللہ، اب سن بھی لیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس بھیج، ہمیں اپنے کاروباروں میں بھیج، بلکہ یہی ان کا آواز ہوگی، یہی وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کسی اللہ والے نے کہا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش انسان اس وقت سمجھے کہ میرے پاس مہلت تھوڑی ہے، پتہ نہیں کس وقت میں اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں، اس مہلت کو، اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ مولانا فرماتے ہیں رو رو آکھن دنیا اتے پیج ربا ایک واری، من توحید نبی سروردی کریے تابع آداری، حکم ہوئے ہم دنیا اتے واپس مول نہ جانا، سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک بات ہی ہے جو اس نے کہہ دی ہے، مرنے والے کو دنیا میں واپس آنا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، جو یہاں سے چلا جائے اسے واپس نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ تو لوگوں کا دھوکہ ہے نا جی، جمعرات کو روحیں آتی ہیں آ کے دروازوں کے پاس ان کے لیے کھانے پکائیں، یہ دھوکہ ہے بھائی، جو چلا گیا جنت میں وہ واپس نہیں آنا چاہتا، اور جس کو جہنم میں قید کر دیا جائے اس کو واپس آنے نہیں دیا جاتا۔ اور
کہے گا یا اللہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں گا، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ کر پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا، بلکہ ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے۔ دیکھی ہوئی چیز تو ہر بندہ ہی کہہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، کاش کے انسان اپنی اس حقیقت کو جان لے کہ اس وقت کا کہنا ہوا کوئی کام نہیں گا۔ فرمایا وَمَنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو پھر یہ وہی کرتوتیں کریں گے، وہی برے اعمال کریں گے جن سے ان کو منع کیا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا ان کے آگے پردہ ہے اس دن کے لیے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ قبروں کی زندگی ہے، قیامت تک وہ قبروں میں رہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ مالک پھر آگے قبروں سے اٹھنا، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا پھر اس دن نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ہی باہم سوال کریں گے۔ میرے بھائیو، کفار کی رشتہ داریاں ان کی نسبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مومنوں کی رشتہ داریاں رہیں گی، کیونکہ وہ دن ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے بیٹوں سے، اس دن کس حالت کی حالت ہوگی، وہ دوسرے سے بے پرواہ ہوگا۔ اور حال یہ ہوگا، آج تو دنیا میں رہتے ہیں نا، کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دوست ہے، آج میرے یہ بابو ہیں۔ انسان اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے میرے بازو ہیں، میرا قبیلہ ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرے اندر طاقت ہے، جو چاہوں سو کروں، کون مجھے روکنے والا ہے؟ لیکن اس دن فرمایا حال یہ ہوگا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى، فرمایا اس دن مجرم کہے گا کاش اس دن کے عذاب کے بدلے میں سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، جہنم دیکھتی ہوئی ہے۔ اس دن فرمایا یہ کہے گا کاش اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے کے طور پر میں اپنے پیارے بیٹوں کو دے دوں، جن کے لیے دنیا میں حرام کماتا رہا، حرام کھلاتا رہا، محنتیں کرتا رہا، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کر کے وراثت کے حق بھی کھاتا رہا، بہنوں کو نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے یہ بیٹوں کا حق ہے، بہنوں کا حق نہیں ہے، حالانکہ بیٹوں کا بھی حق، بہنوں کا بھی حق اللہ ذوالجلال نے مقرر کیا ہے۔ یہ بیٹوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اس دن کہے گا یا اللہ میرے بیٹے لے لے اور مجھے چھوڑ دے، وصاحبت ہی واخی، اللہ میری بیوی لے لے اور میرے بھائی لے لے، وفصیلت ہی التی تؤوی، آج کہتا ہے میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے بازو بڑے ہیں، میرا خاندان بہت بڑا ہے، لیکن اس دن کہے گا یا اللہ میرا سارا خاندان لے لے، میرا باپ، میرا دادا، میرے چچے، میرے سارے رشتے دار، اللہ سب کو لے لے پر مجھے چھوڑ دے، بلکہ یہاں تک پیشکش کر دے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ دنیا کے سارے لوگوں کو لے لے پر مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں ہو سکتا کرے تو اور بھرے کوئی، اب تو یہ جلنا ہے، تیری کھال کو ڈھیر دیا جائے گا، تیری کھال جو تیرا جسم جس کو تو پالتا تھا حرام کھا کے رب کی نافرمانیاں کر کے آج اسے جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ میرے بھائیو یہ تو کافروں کا حال ہے، لیکن مومن قیامت کے دن فرمایا والذی
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے ایمان کے کسی درجے میں ان کی اولاد بھی اسی طرح نیک اعمال کرتی رہی. جو والدین نیک اعمال کرتے تھے اولاد نے بھی ان نیک اعمال کو جاری رکھا. فرمایا قیامت کے دن ہم ان نیک اولاد کو اپنے نیک والدین کے ساتھ ملا دیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. اللہ مالک فرماتے ہیں فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. لیکن دوسرے مقام پر فرمایا واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. حشر کے دن کئی احوال ہوں گے. کبھی اللہ ذوالجلال مومنوں سے باتیں بھی کریں گے, مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے, اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اس دن کوئی کسی کا مچھر کے پر جتنا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, خواہ دنیا میں کتنا عزیز کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال پہلے اور پچھلے لوگوں کو جمع کرے گا اور ایک منادی والا اعلان کرے گا, لوگوں جس پر ظلم ہوا ہے وہ آئے اور اپنا حق وصول کر لے. ہر شخص خوش ہوگا کہ اس کے والد, اس کے بیٹے یا اس کی بیوی پر کوئی چھوٹا حق بھی ہے تو وہ آج وصول کرے. میرے بھائیوں دوستو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. اور اللہ مالک فرما رہے ہیں وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جس کے نیک اعمال زیادہ ہوئے, اعمال کا پلڑا بھاری ہوا, یہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. جس کے پلڑے ہلکے ہوئے, برائیاں زیادہ ہوئی, نیکیاں کم ہوئی, انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. میرے بھائیوں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہی کامیاب ہوں گے, خواہ ان کی نیکیاں اور برائیاں, نیکیاں ایک نیکی ہی برائیاں سے کیوں نہ بڑھ جائے, وہ کامیاب ہوگا. اور فرمایا قیامت کا دن فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے. اعمال کو اللہ ذوالجلال جسموں کی شکل دے دیں گے اور ان کا وزن بھی ہوگا, اور ویسے سے اللہ ذوالجلال چاہیں گے ویسے ہی ان کا وزن ہوگا. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن عدل کی ترازو ٹھیک رکھ دیا جائے گا. فرمایا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے عمل کیا فرمایا ہم وہ بھی لے آئیں گے. ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہیں. میرے بھائیوں دوستو جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس وقت پھر انکار کرے گا کہ یہ کام میں نے کہیں نہیں کیا, یہ بھی میرے ذمہ لگایا گیا ہے. اللہ مالک اس وقت زبان کو بند کر دیں گے اور انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
فرمایا جب کافر جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے، اللہ کے نافرمان، اللہ ذوالجلال کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو دنیا میں کرتے رہے اس وقت کہیں گے لما شہدتم علینا، ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ تم بھی بچ جاؤ، لیکن تم ہمارے خلاف ہی گواہیاں دینا شروع کر دی ہے تم نے، کیونکہ اگر عذاب ہمیں ہوگا تو تمہیں ہی عذاب ہوگا۔ تو وہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں تمہارا تابع فرمان تابع دار بنایا، تمہارا تابع فرمان بنایا، آج اللہ نے ہمیں قوت گواہی عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے انسان کوشش کرے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور ہر شخص نے اکیلے ہی اللہ ذوالجلال کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا سب اکیلے اکیلے اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامت لیس بینہ وبین ترجمان ولا حجاب یعجبہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سے براہ راست گفتگو کرنی ہے، براہ راست ہم کلام ہونا ہے، اور فرمایا بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، اپنے دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يُرَىٰ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، یا کھجور کا کچھ حصہ ہی دے کر بچانا پڑے۔ میرے بھائیو دوستو، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا، لیکن جن خوش نصیبوں کو اللہ احکم الحاکمین دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، جن کو دائیں ہاتھ میں خوش نصیبوں کو اعمال نامہ ملے گا ان کا حساب آسان اور جلد لیا جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش خوش آئیں گے، اور جس کو اللہ حساب آسان لینا چاہیں گے اس کو جواب بھی اللہ ذوالجلال خود ہی سکھلا دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہاں دو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جن کا عمل نامہ، جن کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہے، اصل میں بھاری چیز جو پلڑے کو بنا دیتی ہے وہ کلمہ توحید، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت، اللہ ذوالجلال کی توحید پر ایمان لانا اور اس پر استقامت اختیار کرنا اور نیک اور صالح اعمال کرنا۔ جن کا پلڑا بھاری ہوگا، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ مالک وحدہ لا شریک کی عبادت کی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں کسی اور کو شامل نہیں کیا، بلکہ ان کا یہی عقیدہ تھا اس ساری کائنات کا اکیلا اللہ مالک وحدہ لا شریک ہے، اس نے کسی کو اپنے اختیارات میں شامل نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اس کے ہاں سفاری ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید پر ان کا ایمان ہوا، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں بھی رہتے ہوئے نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، لیکن اللہ کی توحید میں خلل ہے، اللہ کی توحید میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کسی کو حاجت روا سمجھ لیا، کسی کو مشکل کشا سمجھ لیا، کسی کو داتا رزق دینے والا سمجھ لیا، کسی کو غوث سمجھ لیا کہ میری مدد وہ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، تو اللہ ذوالجلال کا اس بات پر فیصلہ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے لوگوں کی طرف اس بات کی وحی کی اور آپ کی طرف اس بات کی وحی کی، لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک
کیا، اعلیٰ نبی سے شرک ہونا ہو نہیں سکتا، مگر امت کو بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی بھی شرک کرے اللہ اس کے نیک اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، جنہوں نے محنتیں کی، عبادتیں ریاستیں کی، ان کے ساتھ شرک بھی کیا تو ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے بلکہ الٹا عذاب میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کی اور نیک اعمال اور صالح اعمال، نیک عمل وہ عمل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہے، وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، اس کے علاوہ کوئی عمل کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس پر سنت کی مہر نہیں ہے اور صحیح طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اللہ ذو جلال ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ تو اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ بڑے خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ بچوں کو رزلٹ کارڈ ملتے ہیں نا، خوش ہو کر ابو کو دکھاتے ہیں، امی کو دکھاتے ہیں، رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں، آج میرا امتحان کا رزلٹ آ گیا، میں اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا۔ اسی طرح مومنوں کو جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اللہ میری اور آپ کی قسمت میں کرے، اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے آؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میری کتاب۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب ملے گا۔ وہو فی عیشۃ راضیہ، فرمایا منمانی عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغوں میں، اونچی اونچی جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، فرمایا جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، تو انہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں بھیجتے رہے۔ اور جو لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کی، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالدون، اور جن کے پلڑا ہلکا ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بے شک یہ دنیا کے امیر کبیر کیوں نہ تھے، دنیا میں ان کے پاس مربے تھے، زمینیں تھی، لیکن رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور دنیا میں کنگال فقیر ہو، اگر اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہے تو وہ جنت کا مالک ہے، وہ جنت کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے جن کو اللہ نے مال بھی دیا اور اس کے ساتھ علم بھی دیا، اللہ ذو جلال کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، دن رات علم کو بھی لوگوں میں پھیلاتے ہیں، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ خوش قسمت لوگ ہیں میرے، اور جن لوگوں نے رب کی نافرمانی کی، اللہ مالک فرماتے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، فرمایا جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس وقت کہیں گے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، میں اپنے حساب کو جانتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا کی موت میرے لیے فیصلہ کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ ما اغنیٰ عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اصحاب اقتدار کے لیے اس وقت کہیں گے میری حکومت تباہ ہو گئی، دنیا میں تو کہتا تھا میرے پاس
فوجیں ہیں، میرے پاس اسلحہ، میرے پاس یہ ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن جب رب کے دربار میں پیش ہوگا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس وقت کہے گا حالانکہ انی سلطانیہ، اور میری حکومت تباہ ہو گئی۔ اللہ مالک فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرمائے اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑ لو اور اس کو جکڑ لو، توب پہنا دو، جہنم میں ڈال دو، پھر اس سنگل میں، اس زنجیر میں جو 70 گز لمبی ہے اس میں اس کو پرو دو، جس طرح کباب سیخ کباب ہوتا ہے نا اسی طرح اس کو پرو دیا جائے گا۔ یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ بڑے اللہ عظیم پر، اللہ جل شانوں پر ایمان نہیں لایا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، آج اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من نوکش الحساب ہلکا، جس سے حساب میں پڑتال ہوگی وہ تباہ ہو گیا۔ فرمانے لگی یا رسول اللہ اما من اوتی کتابہ یمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا حساب آسان ہوگا۔ فرمایا عائشہ ذالک العرض، یہ تو بعض اعمال نامہ دکھانا ہے، پوچھنا پڑتال کرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور قیامت کی منزلیں بڑی ہی سخت ہیں۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ تیڑی چڑھانے والے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا اوپر کا ہونٹ اوپر اٹھ جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے آ جائے گا، دانت باہر نکل آئیں گے اور چہرہ خوفناک ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا وتغشی وجوہہم النار، ان کے آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے رہی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال تو اللہ مالک فرمائیں گے، اس وقت کہیں گے اللہ مالک فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی تھی؟ میرا قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا تھا، میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تم سمجھتے تھے یہ دنیا ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، کس کا حساب ہونا ہے، کس نے آگے جانا ہے، جو مر گئے ہیں انہوں نے جانا ہے، میں نے تو ابھی دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اللہ مالک فرمائیں گے تم اس وقت جھٹلا دیا کرتے تھے، تمہارے پاس کتابیں آئیں، تمہارے شکوک و شبہات کو بھی دور کیا گیا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، فرمایا ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہیں بھیج دیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت کہیں گے، اقرار کریں گے ربنا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہماری بدبختیاں پر غالب آ گئی، واقعی ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اگر ہم نے پھر نافرمانیاں کی تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ مالک فرمائیں گے کہ تم پر حجت قائم ہو گئی تھی، اس وقت خود ہی اقرار کریں گے۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جب بھی جہنم کی کوئی جہنمیوں کی کوئی جماعت
جہنم میں ڈالی جائے گی، جہنم کے نگہبان گروہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس اللہ کی طرف ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ نے قرآن بھیجا، انبیاء بھیجے، علماء بھیجے جو میں تم اللہ کے عذابوں سے ڈراتے تھے، مگر تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اس وقت کہیں گے ہم تو گمراہی میں تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع، آج کہتے ہیں میں بڑا عقل مند ہوں، اور جی مولوی صاحب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے ساری چیزوں کا پتا ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، میں سائنسدان بھی ہوں، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، سارا مجھے پتا ہے۔ اس وقت جب رب کی نافرمانیاں کر کر کے دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اس وقت کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آئے کاش ہم اس وقت کچھ ہم سمجھتے یا سنتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ چنانچہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا۔ ادھر سے جواب آئے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ مالک کی طرف سے جواب آئے گا جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے کلام تک نہ کہو۔ اخسئوا فيها، اخسئوا فيها عام طور پر دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو کر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس وقت کہیں گے یا اللہ مالک فرمائیں گے تم ذلیل ہو کر پڑے رہو، آج تم سے بات نہیں کی جائے گی، اور اللہ ذوالجلال کہیں گے دوبارہ مجھے سوال بھی نہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کفار کی بات ختم ہو جائے گی پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، تو پھر کیا کہیں گے؟ جہنم کے دروازے کو آوازیں دیں گے وقال الذي في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اب جہنم کے دروازے کو کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ پہلے تو وہ جواب نہیں دے گا، لیکن جب جواب دے گا تو کہے گا تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، واضح احکام آئے، مگر تم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ پھر آخر کار کہیں گے کہ دنیا میں پریشانی ہوتی تھی، کہتے تھے اس سے تو موت ہی آ جائے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ بِالْحَقِّ كَارِهُونَ۔ پھر جہنم کے دروازے کو کہیں گے اے مالک اب تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، تو جواب میں کہے گا جہنم میں یوں ہی پڑے رہو، تمہارے پاس حق کے فساد آئے تھے لیکن تمہیں حق پسند ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو اس وقت اللہ مالک فرمائیں گے تم میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ میرے کچھ بندے تھے دنیا میں رہتے ہوئے جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنی میری اطاعت و فرما برداری کی، میرے حکموں پر چلتے رہے، وہ مجھ سے یہ دعائیں کرتے تھے ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، فاغفر لنا، اللہ ہم پر رحم کر۔ اور ایسا اللہ اکبر کبیرہ، مغفر خود کو کہتے ہیں، جو لوہے کا خود پرانے زمانے میں سر پر ڈالتے تھے تاکہ دشمن کی تلوار سے بچا جائے۔ تو ایسا اللہ ہم تجھ پر تیرے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ ہماری گناہوں سے ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے حتیٰ کہ کرامن کاتبین کو بھی نہ نظر آئے۔
اللہ ہمارے کو گناہوں کو چھپا دے، مگر تم کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، بعضوں کا دین کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہو۔ مولوی صاحب داڑھی میں اسلام ہے، اور داڑھی میں اسلام ہے، اور بھائی اسلام کے اندر داڑھی ہے، اسلام کے اندر داڑھی ہے، اور جناب یہ تو چاہ رہے ہیں شلوار ایسے اٹھائی ہوئے جیسے بھی پانی سے گزرنا ہے۔ دین کا مذاق اڑاتے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، غریبوں کا، اور جن کو تو ہر وقت نماز کی پڑی رہتی ہے، کاروبار کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اس نے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين۔ فرمایا گناہگار دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب مومنوں کے پاس سے گزرتے آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے ان کا مذاق کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دن پھر اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، اللہ فرمایا انی جزیتم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ دنیا میں رہتے انہوں نے صبر کیا تمہاری باتوں کا، انہوں نے رہتے ہوئے تمہاری باتوں کا صبر کیا، آج ہم ان کو اس صبر کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ پوچھیں گے دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو اس وقت کہیں گے دن یا دن کا کچھ، لبسنا یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرمائیں گے واقعی تھوڑے دیر تم دنیا میں رہے، کاش کہ تم اس وقت ان حقیقتوں کو جان لیتے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا، دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو جنتیوں سے پوچھے گا دنیا میں کتنے دیر رہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرمائیں گے تم نے بڑی اچھی تجارت کی کہ اتنے تھوڑی دیر میں تم نے میری رحمت، میری خوشنودی، میری جنت کو حاصل کر لیا، اب ہمیشہ جنت میں رہو۔ اور گناہگاروں کو، دوزخیوں کو کہیں گے تم دنیا میں کتنے دیر رہے؟ وہ بھی کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرمائیں گے تم نے بہت بری تجارت کی، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنی مدت میں تم نے میری ناراضگی کو حاصل کر لیا، میری دولت کو حاصل کر لیا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور جن کو آخرت کی فکر تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جن کا یوم شہادت ہے، وہ ان کا یہ حال تھا انہ اذا وقف علی القبر یبکی حتی یبل لحیتہ، قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا حضرت آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، قبر پر کھڑے ہو کر کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا یہ قبریں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہے، اور جس کو یہاں پکڑا گیا آخرت میں اس کے لیے بہت برا حال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ قبروں کو یاد کرتے تھے، آج اگر ہم کو آخرت کی فکر آ جائے تو پھر میرے بھائیوں آپ نے فرمایا تھا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں۔ بڑے لوگ عمر سیدھا لوگوں سے ملاقات کرو، اس سے کیا ہوگا؟ قرابت داری کا حق بھی ادا ہوگا، پیار محبت ہوگی، اور سب سے بڑا یہ کہ بھائی یہ بھی کبھی جوان تھے، آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ اسی طرح گاہے بگاہے مریضوں کی بھی زیارت کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ آج میرا بھائی بیمار ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے تاکہ اس میں صحت میں میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اسی طرح کوئی بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر بھی شامل ہوا کرو، اس کو دفنایا کرو تاکہ ہمیں انسان کو اپنی موت کی یاد آئے۔
کہ کل میں نے بھی اسی طرح اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جو بندے جس بندے کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کے ہاں توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے پتہ نہیں کس وقت اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ پھر دنیا کے معاملے میں وہ دنیا مت فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہاں قناعت آ جاتی ہے، جتنا میرے مالک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ ذوالجلال اس کو قناعت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر عبادت میں بھی وہ چستی اس میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے عبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہذا ہر وقت اللہ ذوالجلال کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اس پر اس کا کامل یقین ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ آخرت کو بھول جائے، پھر توبہ بھی ٹال مٹول کرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی بات نہیں جناب، ابھی جوانی ہے، کچھ 4 دن عیش کر لینے دو، جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا۔ اور میرے بھائی کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ پتہ نہیں بے شمار نوجوان میرے اور آپ جیسے اور نوجوان کتنے ہم نے قبروں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں۔ لہذا مومن اس بات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، بلکہ غلطی ہوگی فوراً معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح جس کو آخرت کا فکر نہ ہو، اس کے اندر طمع آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، اس کا طمع ختم نہیں ہوتا۔ پھر عبادت میں بھی سستی، پتہ نہیں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کبھی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو طبیعت میں سستی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر عطا فرمائے۔ ہر وقت اس بات کو سامنے رکھیں۔ آخری باتیں چند گزارشات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا غلام رسول کلوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی تھی، آپ اس کو یاد رکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دنیا کی حقیقت کا نقشہ اس طرح کھینچتے تھے، وہ فرماتے تھے بلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے چھیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کرموں نے کھانا ہے، یہ کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی 4 کوٹوں پر، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے، کہاں وہ ماہ کنانی یوسف علیہ السلام، کہاں تخت سلیمانی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان و دانا ہے، عزیزہ یاد کر وہ وقت، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جائے ساتھ تیرے کوئی، اکیلے تو نے جانا ہے، نظر کر اپنے خیشوں میں، اپنے ویزوں میں دیکھو کس نے تیرے ساتھ جانا ہے، کسی نے نہیں جانا۔ نظر کر اپنے خیشوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے، غلام ایک دن در غفلت حیاتی پر نہ ہو غرا، اللہ کی یاد کر ہر دم جو آخر کام آنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔